الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ، بشیء ایسی چیز کے ساتھ، من الصید شکار میں سے، تنالوہ جو پہنچے گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں تک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں تک شکار پہنچا کر تمہیں آزمائیں گے، ورماحکم اور تمہارے نیزوں تک وہ شکار آ جائے گا، لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ کون ڈرنے والا ہے اس سے، بالغیب غیب میں، فمن اعتدی پس جو بندہ حد سے بڑھ جائے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شکار جو ہے وہ عربوں کی معاش کا ایک اہم ترین عنصر تھا، لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام کر دیا گیا، اور خصوصاً حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام عمرہ کے لیے گئے تو اس وقت شکار ان کے ہاتھوں کے بالکل قریب تھا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ بھوکے تھے، شکار کرنا ان کا ویسے بھی ان کی معیشت اور گزران اسی پر تھا کہ شکار وغیرہ کرتے تھے اور اسی کو پھر کھایا کرتے تھے لیکن جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے جانا ہے احرام باندھ کر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ شکار نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کہا ہے حرام ہے، اب شکار ہاتھوں میں ہے، اس کو پکڑنے میں دیر نہیں لگتی، یا نیزے کے نیچے ہے بالکل، تھوڑی سی محنت کرنے سے جو ہے نا وہ شکار پکڑا جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ امتحان، اس امتحان میں وہ بالکل کامیاب ہو گئے، انہوں نے یہ شکار ہاتھوں کے قریب، باوجود بھوکا ہونے کے، انہیں طلب بھی تھی، تڑپ بھی تھی، بھوکے بھی تھے اور مسافر بھی تھے، اور آگے یہ بھی پتہ نہیں کہ ابھی آگے کتنے دن اور سفر کرنا ہے، لیکن اللہ نے حرام کر دیا تو صحابہ کرام اس سے رک گئے۔ اور یہاں آج ہماری بھی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں کیا ہم نے، لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غیب میں مجھ سے ڈرنے والا کون ہے، کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، بندہ بھوکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے غیب میں کون ڈرتا ہے، ہاتھ میں چیز دے کر۔ اور آج اس کا جو ہے، اس کی مثال ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہے، نیٹ، اس نیٹ کا کنیکشن، انگلی کا ایک کلک جو ہے وہ چیزیں ہمیں دکھا سکتا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا، دنیا کے وہ مناظر جو کبھی ہمارے بڑے دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ یہ کیوں دیا اللہ نے؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اللہ دیکھنا چاہتے من یخاف بالغیب، کہ مجھ سے غیب میں ڈرنے والا کون ہے۔ آج باپ سے ڈر کر، استاد سے ڈر کر، ماں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، کئی نوجوانوں نے موبائلوں پر نا 36 لاکھ لگائے ہوئے ہیں، موبائل پہ علیحدہ لاکھ لگا ہوا ہے، واٹس ایپ کو علیحدہ ہے، فیس بک پہ، ہر اپلیکیشن پہ علیحدہ لاکھ لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے چھپ کے کیا کرنا ہے؟ جو بندہ تنہائی جس کی پاک نہیں ہے، وہ چھپ کر گندگی دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گندے بیہودہ کلپ دیکھتا ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ آزمائش ہے بہت بڑی، اللہ نے ہاتھ میں دی ہے، اس آزمائش میں جو ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ جنہیں بچا لے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ نیٹ کا فتنہ ہے، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیٹ کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اس کی جو اچھائیاں بھی بہت ہیں، جیسے آپ قرآن کریم کے اسباق سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، انہی کو آپ آگے پھیلائیں، پہنچائیں، لیکن یہ کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ برائی جو ہے وہ اس کو پھیلانے والے، اس کو دیکھنے والے وہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، فمن اعتدی بعد ذالک، یہ چیز آنے کے بعد کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ غیب میں مجھ سے کون ڈرتا ہے، لیکن جو نہیں ڈرے گا، حد سے بڑھ جائے گا، گناہ پر توبہ اور معافی نہیں مانگے گا، تو اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید،
نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہیں کرنا۔ ومن قتلہ منکم، اور جو بندہ قتل کرے گا شکار کو تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، کہ اسے پتہ ہے حرام ہے پھر بھی اس نے قتل کر دیا، شکار کر لیا، فجزاؤ، پس بدلہ ہے اس کا، مثل ما قتل من النعم، مثل اس کے جو قتل کیا اس نے جانور میں سے، جون سا جانور اس نے قتل کیا نا، بکری کا شکار کیا ہے، ہرن کا شکار کیا ہے، یا اونٹ کو جو ہے نا وہ شکار کیا ہے، جو بھی جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا ہے نا، اسی طرح کا جانور اب اس نے خرید کر وہ صدقہ کرنا ہے، فدیہ دینا ہے اس کا، یہ جو گناہ کیا ہے نا اس کا فدیہ کفارہ ادا کرنا ہے اس کا۔ یحکم بھی، فیصلہ کریں گے اس جانور کا، ذوا عدل، صاحب عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے، دو عدل والے بندے جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہاں جو اس نے جانور شکار کیا تھا نا یہ جانور اس کے برابر کیا ہے۔ اب وہ جانور کیا کرے گا، ہدین بالغ الکعبہ، وہ ہدی ہوگی، ہدی کہتے ہیں گلے میں پٹا ڈال کر نا اس کو کعبہ کی طرف بھیج دینا، اس کو بیت اللہ کی طرف بھیج دیا جائے گا، بالغ الکعبہ، جو پہنچنے والے ہو کعبہ کی طرف، او کفارتن، یا اس کا کفارہ، جو اس نے شکار کیا ہے اس کا کفارہ، اگر وہ جانور نہیں مل رہا اس کو اس کے بدلے کا تو پھر کیا کرے، طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلائے، او عدل ذالک، یا اس کے برابر، سیامن، روزے رکھے وہ۔ اب وہ کتنے روزے رکھے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 6 مسکینوں کو کھانا اور 3 دن کے روزے رکھے، اگر اس نے 12 سینگھا یا اس کے برابر کا کوئی جانور جو ہے وہ شکار کیا ہے، اور اگر اس سے بڑا جانور جو ہے اس نے شکار کیا ہے تو پھر جو ہے وہ 10 روزے رکھے گا، اور اگر اونٹ کا شکار کیا ہے تو پھر وہ 30 روزے رکھے گا یا 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ لیذوق وبال امری، تاکہ وہ مزہ چکھے اپنے گناہ کا، اپنے گناہ کی سزا کو وہ پہنچ جائے، یہ جو گناہ کیا ہے، شکار کیا، اللہ نے منع کیا تھا، کر لیا، اب یہ جب فدیہ دے گا تو اس کو اس کے گناہ کی سزا مل جائے گی۔ عفا اللہ، معاف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، عما سلف، جو پہلے گزر چکا ہے، جو پہلے تم شکار کرتے رہے احرام کی حالت میں یا حرم کے اندر، حرم، حدود حرم کے اندر بھی شکار کرنا منع ہے، تو پہلے جو ہو چکا ہے وہ اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا۔ ومن عادہ، اور جو بندہ اب دوبارہ لوٹے گا، یہ تمہیں بتانے کے بعد، اب جو دوبارہ، پہلے تو پتہ نہیں تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، اب حرام ہو گیا ہے، اب جو بندہ کرے گا، پہلے والا معاف، لیکن یہ احکامات آنے کے بعد جو بندہ کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو ضرور انتقام لے گا اس سے اللہ تعالیٰ، واللہ عزیز، اور اللہ رب العالمین غالب ہیں، ذو انتقام، اور بہت سخت انتقام بدلہ لینے والے ہیں۔ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، ہاں سمندر کے راستے سے اگر سفر کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، تو سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، حلال جانور جو ہیں وہ شکار تم کر سکتے ہو، وہ حلال ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا جو ہے، متاع لکم، فائدہ ہے وہ تمہارے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے بھی اس میں فائدے ہیں، وحرم علیکم، اور حرام کیا گیا ہے تم پر، صید البر، خشکی کا شکار، سمندر کا شکار کر سکتے ہیں لیکن جو خشکی کا شکار ہے وہ حرام ہے احرام کی حالت میں، ما دمتم حروما، جب تک تم احرام کی حالت میں رہو گے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات جس کی طرف تم سب نے اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے، یہ تو آخری آیت میں یہی ہے کہ اس ذات سے ڈر جائیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیشہ اسی طرح اسی دنیا میں ہم نے نہیں رہنا، ہمیشہ یہ جو آسائشیں اور آرام اور سکون مل رہا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ صحت کی نعمت ملی ہے، یہ جو فراغت کی نعمت ملی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور پھر شروع والی آیت میں جو تھا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں موبائل دے کر، نیٹ کے کنیکشن دے کر، یہ ساری جدید صورتیں دے کر اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تنہائی میں، بند کمروں میں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس بندے کے دل میں میرا ڈر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس امتحان میں کامیاب فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے بھر دیں، اور اپنی طرف آنے کی اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔